نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد عن ابن عباس رفعه من اصيب بمصيبة في ماله او في نفسه فكتمها ولم يشكها الى الناس كان حقا على الله ان يغفر له رواه الطبراني۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ کسی سے اس کا اظہار نہ کرے، وَلَمْ يَشْكُهَا إِلَى النَّاسِ، اور نہ لوگوں سے شکوہ شکایت کرے، كَانَ حَقًّا عَلَى اللَّهِ، اللہ رب العزت کے ذمے ہے، أَن يَغْفِرَ لَهُ، کہ وہ اس کو بخش دیں گے۔ گزشتہ جو درس بیان کیا گیا تھا اس کے اندر صبر پر اجر فضیلت کہ اللہ رب العزت کے ہاں اس کا جو نعم البدل ہے وہ جنت ہے، اسی صبر پر مزید اس حدیث مبارکہ کے اندر بھی فضیلت بیان کی گئی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کے اندر صبر کا اعلیٰ درجہ بیان کیا گیا ہے کہ جو شخص اپنی مصیبت اور تکلیف پر صبر بھی کرے اور کسی سے اظہار بھی نہ کرے۔ کسی سے اظہار اپنی مصیبت کا، اپنی پریشانی کا اسی ذات سے ہونا چاہیے جو ہر ایک کی مشکلات اور مسائل کو حل بھی کرتی ہے۔ ظاہر بات ہے اس دنیا کے اندر ہر ایک انسان محتاج ہے، فقیر ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات واحد ذات ہے کہ جو ہر انسان کے تمام مصائب و آلام، ہر طرح کی مصیبت کے لیے اللہ رب العزت کو جب پکارا جائے تو وہ انسان کے لیے آسانی کی راہیں کھول دیتی ہے۔ اس لیے ایسے وقت میں بھی اللہ رب العزت کے سامنے ہی اس کا اظہار ہونا چاہیے، اور ایسے صابروں کے لیے اس حدیث مبارکہ کے اندر مغفرت کا وعدہ کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی بخشش اپنے ذمہ لے لی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ان وعدوں پر یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔